مولانا علی مینگل کے بیان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ہم مسلمان صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ یہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور کسے دینی چاہیے؟ سب سے پہلے ہم یہ مسئلہ سمجھیں، کیا یہ ہر روزے دار پر واجب ہے؟ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے روزے رکھے ہیں اسی پر صدقۃ الفطر واجب، مگر بات یہ نہیں، بلکہ صدقۃ الفطر اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، جس پر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، جس کو زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اسی مسلمان پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے۔ اگر کوئی مسلمان غریب ہے، خود زکوٰۃ بھی لیتا ہے، صدقۃ الفطر بھی لیتا ہے، اب اس پر صدقۃ الفطر نہیں ہے، یہ نہیں دے گا بلکہ یہ لینے والا ہے۔ مگر اکثر لوگ جن کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس نے روزے رکھے اسی کو صدقۃ الفطر دینا ہے، بلکہ نہیں، جو مسلمان صاحب نصاب یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، جو مسلمان کتنا مالدار ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے مالدار ہے، نصاب کے درجے کو پہنچاتا ہے، وہ حیثیت والا ہے، زکوٰۃ صدقۃ الفطر اسی پر واجب ہے۔ اب صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال کا پھرنا شرط ہے، حولان الحول شرط ہے، مگر صدقۃ الفطر کے لیے حولان حول شرط نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کی رات، عید الفطر کی نماز سے پہلے جس آدمی کے پاس اتنے پیسے آئے جن کی مالیت کم سے کم 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے، وہ مسلمان صدقۃ الفطر ادا کرے گا۔ اب صدقۃ الفطر کے لیے کون سے شرائط ہے؟ یعنی جو بندہ صاحب نصاب ہو، 52 تولہ چاندی کی مقدار ہو، یا اتنی مالیت کی کوئی زائد چیز ہو، یا مال تجارت ہو، یا کیش پیسے گھر میں ہے جن کی مالیت 52 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچے، تو اس مسلمان پر صدقۃ الفطر دینا واجب ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر ہمارے گھر میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو سارا سال ہم استعمال میں نہیں لاتے، کوئی فرج ہم نے گھر میں لے کر رکھ لیے، ہم نے پورا سال استعمال ہی نہیں کرتے، بے کر کے ہم نے رکھ دیا ہے، تو اسی پر بھی اگر اس کی قیمت کم سے کم 52 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جائے تو اس پر صدقۃ الفطر فرض ہے اس مسلمان پر۔ یا اگر میں ایسی چیزیں مثال کے طور پر برتن رکھے ہوئے
کپڑے رکھے ہوئے ہیں آپ استعمال نہیں کرتے, سالوں سال پڑے ہوئے ہیں. برتن آپ کے رکھے ہیں اور وہ برتن سالوں سال آپ استعمال نہیں کرتے. آپ نے موبائل لے کر ڈبے میں بیگ وہ آپ نے گھر پہ رکھتی ہے, وہ آپ استعمال میں نہیں لاتے. اگر اس پر اگر یہ عید الفطر کی صبح سے یعنی صدقۃ الفطر یعنی عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ آپ کے پاس ہے, آپ نے استعمال میں ہی کی, وہ آپ کے ضرورت سے زیادہ ہے اور اس کی مقدار 52 تولہ چاندی کی قیمت کو کھول جائے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے. اب صدقۃ الفطر ہم کس کو دیں؟ تو یاد رکھنا سب سے پہلے کہ ہم سادات کو, سیدوں کو صدقۃ الفطر نہیں دیں گے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی نہ کریں, بلکہ سادات اگر غریب ہوں, اگر محتاج ہوں تو ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, ہم صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اعلیٰ ہیں. تو بلکہ ہم ان کو تحفے دیں گے. ہم اس طرح زکوٰۃ اور صدقے کے علاوہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے اور ہم کو حکم یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. ایک ہم سیدوں کو, سادات کو زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے, صدقۃ الفطر بھی نہیں دے سکتے. اسی طرح غیر مسلموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے, صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے. دوسری بات, بعض لوگ پوچھتے ہیں کیا میں اپنے بھائی کو, اپنے بہنوں کو میں صدقۃ الفطر دے سکتا ہوں؟ تو ایک اصول یاد رکھیں کہ جس سے آپ پیدا ہوئے ہیں یعنی آپ کے ماں باپ, اپنے ماں باپ کو صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے. کسی طرح جو آپ سے پیدا ہوا ہے یعنی آپ کی اولاد ہے, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, تو آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو, نواسے نواسیوں کو اور پوتے پوتیوں کو نہیں دے سکتے, اپنے والدین کو نہیں دے سکتے. باقی اپنے بہنوں کو آپ بات تو کہتے کہ میری بہن غریب ہے, میرا بھائی غریب ہے, کہ میں اپنے بہن اور غریب کو, میں اپنی بہن اور بھائی جو غریب ہے کیا اس کو میں صدقۃ الفطر دے سکتا ہوں؟ تو میرے بھائیوں, بہن اور بھائی اگر غریب ہیں تو آپ ان کو صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں. اب صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقۃ الفطر کی کم سے کم مقدار 2.25 کلو گندم. کتنے؟ 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو آٹا. ہاں, یہ احتیاط آپ اس کو بڑھا لیں کہ آپ 2.25 کلو گندم دے دیں. احتیاط آپ یہ اختیار کر لیں 2.25 کلو گندم دے دیں, 2.25 کلو آٹا دے دیں آپ. اسی طرح اگر آپ کشمش سے دینا چاہتے ہیں یا کھجور سے دینا چاہتے ہیں یا آپ جو سے دینا چاہتے ہیں تو آپ 2.25 کو دگنا کر دیں. یعنی اگر کھجور سے دینا چاہتے ہیں صدقۃ الفطر تو آپ 3.5 کلو, اگر آپ کشمش سے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی 3.5 کلو, اگر آپ جو سے دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی صدقۃ الفطر, وہ بھی 3.5 کلو. تو میرے بھائی کچھ مسائل ہیں صدقۃ الفطر کے کہ باقی گندم کی ریٹ بعض علاقوں میں اوپر ہے, بعض علاقوں میں ایک دم ہے, تو ہر شہر کے اندر اپنے علاقے کا اعتبار کیا جائے گا. اب دوسرا مسئلہ ہے کہ صدقۃ الفطر ہم کس کے ادا کریں؟ تو صدقۃ الفطر ادا کرنے کا اصل جو وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے ادا کریں. وہ عید نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی بندہ رمضان کے بیچ میں دینا چاہے تو یہ بھی صحیح ہے, اگر کوئی رمضان سے پہلے دینا چاہے تو وہ بھی صحیح ہے. مگر اصل بات یہ ہے کہ ہم صدقۃ الفطر عید نماز سے چند دن پہلے دیں تو اس میں یہ خوبی ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں جو مستحق ہے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات کو خرید کر سکے. ہم صدقۃ الفطر اس کو عید نماز سے چند دن پہلے دے دیں, 2 دن پہلے دے دیں, 3 دن پہلے دے دیں,
تاکہ وہ اپنے عید کی بھی تیاری کر سکے. کچھ چیزیں اس کو خریدنی ہے تو وہ خرید کر لے. یاد رکھنا صدقۃ الفطر جو صاحب نصاب ہو ان کو ادا کرنی چاہیے. اگر وہ ادا نہیں کر لے تو ان سے یہ حکم ساقط نہیں ہوتا. اگر انہوں نے ادا نہیں کیے، یعنی رمضان کے مہینے میں انہوں نے ادا نہیں کی، انہوں نے عید نماز پڑھ لی، صدقۃ الفطر انہوں نے ادا نہیں کی، اب یہ حکم ان سے ساقط نہیں ہوتا تو وہ عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں. تو پہلے صدقۃ الفطر کا حکم تھا، اب صرف عید کے بعد دیں گے تو خالی صدقے کا حکم ہو جائے گا، مگر ان کو دینا ہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے میں توفیق دے.